السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ پچھلے جمعے کو آپ بھائیوں کے سامنے فرقہ واریت اور اس کا جو فرقہ واریت کے مسائل کا حل ہے اس پہ موضوع شروع کیا تھا، آج اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو فرقہ پرستی ہے اس کی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو فرقوں میں پیسہ بہت ہے اور دوسرا طاقت کا حصول، یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا جو سب سے پہلی جمعیت مسلمانوں کی ٹوٹی وہ سیاسی بنیادوں پہ تھی، اور اس کے روح رواں امیر شام معاویہ تھے، اور دوسری جو دینی بنیادوں پہ جمعیت ٹوٹی اس کے روح رواں روافض ہیں۔ سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ اہل سنت گروہ کے ساتھ ہوا، جتنے بھی فرقے نکلے وہ اہل سنت سے نکلے۔ روافض شروع سے چلتے آ رہے ہیں، گو کہ روافض میں بھی بہت سارے گروہ مرز وجود میں آ چکے، لیکن سب سے زیادہ نقصان اہل سنت کا ہوا۔ لفظ اہل سنت سب سے پہلے امام مسلم نے استعمال کیا میرے علم کے مطابق۔ انہوں نے مسلم شریف میں لکھا کہ ہم اہل سنت سے حدیث لیں گے، روافض سے نہیں لیں گے۔ تو زیادہ لمبی تفصیل میں جانے کی بجائے میری آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ ہم اپنے حصے کا کام نہیں کرتے اور قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں علماء کو۔ علماء کا تو یہ دھندا ہے، ان کا تو کاروبار ہے، وہ تو جو ہو سکے گا ان سے وہ کریں گے۔ آخرت میں ایسا تھوڑی ہونا ہے کہ اگر کسی عالم دین نے آپ کو کوئی غلط بات بتائی ہے تو اس بنیاد پہ آپ کی بریت نہیں ہو جانی۔ آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے خود علم حاصل کیوں نہیں کیا۔ اپنی آخرت بچانے کے لیے جتنا بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یعنی 100% پکے سچے ٹھٹھے مسلمان ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اب جو بھی عمل کریں آپ کو علم ہو کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی فرقے ہیں یہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، اپنے نظریات کے مطابق پیش کرتے ہیں، حق اور سچ بیان نہیں کرتے۔ میری کوشش یہ ہے کہ جو بھی میری بات سنیں وہ حق کی طرف، بھلے تھوڑا چھوٹا قدم ہو لیکن وہ حق کی طرف اس کا اٹھے۔ فرقوں کی جو بنیاد ہے وہ 10 بنیادی باتوں پہ ہے۔ 5 عقائد ہیں اور 5 فرائض ہیں مسلمانوں پہ۔ جو 5 عقائد ہیں وہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر۔ یہ 5 وہ عقائد ہیں کہ جو بھی ان پہ ایمان لاتا ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب جو سب سے زیادہ فرقوں کی بنیاد ہے وہ عقائد کی بنیاد پہ ہے۔ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں،
لیکن یقین مانیے دل گواہی نہیں دیتا کہ کوئی اللہ ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کی ذات کا علم ہی نہیں۔ ہمیں جو گھر والوں نے، مولوی نے اللہ کا تعارف کروا دیا، اس سے آگے ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے رب کا، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا صحیح تعارف حاصل کریں تو اس کے لیے آپ کو قرآن کا ترجمہ پڑھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنا خالق، مالک، رب سمجھ نہیں آ سکتا، اور نہ یہ مولوی سمجھ آنے دیتے۔ بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ ابھی تو موبائل فون پہ اسلام 360 بہت آسان ہو گیا کہ آپ اس میں خالی اردو ترجمہ سلیکٹ کریں اور خالی اردو ترجمہ پڑھ لیں۔ اس میں اگر آپ عربی عبارت نہ بھی پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور یقین کیجئے بہت سارے مسائل سے، بہت ساری خرافات سے آپ بچ جائیں گے اور یوں ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ یہ جو دماغ پہ بوجھ ہے کہ انجام پتہ نہیں کیا ہوگا، اس سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ یہ جتنے فرقے ہیں یہ جنت کا ٹکٹ تقسیم کرتے ہیں کہ جو ہمارے فرقے میں ہے وہ جنتی ہے، جو ہمارے فرقے میں نہیں ہے وہ جہنمی ہے۔ اور ان کی مزے کی آپ کو بات بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں لفظ استعمال کیا جماعت کا۔ وہ 73واں فرقہ ہے، وہ ایک جماعت ہوگی، تو تمام نے اپنی نام کے ساتھ جماعت لگا لی، جماعت اہل سنت، اہل سنت والجماعت، جماعت اہل حدیث، جماعت المسلمین۔ وہ خیر دو چار ہاتھ آگے نکل گئے۔ یہ ایک دھوکہ ہے جو نام کی بنیاد پہ دینے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ اصل جو ان کا مقصد ہے کسی بھی فرقے کا، وہ طاقت کا حصول اور پیسہ ہے۔ نہ ان کا دین مقصد ہے، نہ فلاح ان کا مقصد ہے، نہ اصلاح ان کا مقصد ہے۔ محض پیسے کے لیے اور طاقت کے حصول کے لیے یہ اپنی اور ہم سب کی آخرت کو برباد کر رہے۔ قیامت والے دن ہم نے خود اپنا حساب دینا ہے، کسی نے ہماری جگہ پہ حساب نہیں دینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہوں جن پہ اللہ کی رحمت ہونی ہے تو خود سے دین کا جتنا بھی علم حاصل کر سکیں وہ کریں۔ آپ موبائل استعمال کرتے ہیں تو اس میں تفریح کے جتنا آپ مواد دیکھتے ہیں کچھ تھوڑا سا دین کا بھی دیکھ لیا کریں، اور کوشش کریں کہ کسی کو بھی سننے کی بجائے خود سے دین کا علم حاصل کریں۔ اور دین کا علم اتنا آسان اور سادہ ہے کہ ہر عام فہم آدمی کے لیے اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن انہوں نے، علماء نے، دین کو ایک سائنس، بلکہ سائنس تو شاید آسان سبجیکٹ ہے، اس سے بھی کہیں مشکل بنا کے پیش کی ہے۔ اب کسی بھی عالم کو سنیں تو اگر وہ جنت بانٹ رہا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ بس ہم امت محمدی میں پیدا ہو گئے تو ہم جنت کے حقدار ٹھہرے۔ اگر وہ ڈرانے پہ آ رہا ہے اس انداز سے ڈرائے گا کہ انسان سوچتا ہے کہ ساری عمر بھی عبادت کرتا رہو تو جنت میں نہیں جا سکتا، جبکہ جنت میں جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اللہ کی رحمت کا مستحق وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ہر انسان گناہ گار ہے، گناہ کا پتلا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان جو غیر نبی ہو وہ گناہ سے پاک ہو، یہ ممکن نہیں۔ یہ مت سوچئے کہ آپ کے گناہ بہت بڑے ہیں، یہ سوچئے کہ اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں سے کہیں بڑی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کا تعارف حاصل کیجئے، اس سے آپ فرقہ پرستی کی لعنت سے قدرے آزاد ہو جائیں گے۔ تو جب تک آپ کو اپنے رب کا تعارف نہیں ہے تو تب تک آپ اس کے احکامات پہ کیسے عمل کریں گے، کیسے یقین کریں گے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا معجزہ قرآن ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات سے کتب احادیث بھری پڑی ہے۔ قرآن کو معجزہ کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ اگر آپ قرآن کا ترجمہ کھول کے پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ وہ کتاب ہے جو خاص آپ کے لیے لکھی گئی ہے یا نازل کی گئی ہے۔ آپ کی تمام سوچ، تمام کی تمام زندگی، خیالات، اعمال آپ کو قرآن میں ملیں گے۔ اللہ نے قرآن میں پوری انسانیت کو چیلنج کیا ہے کہ کوئی بھی انسان کوئی ایسی بات سوچے جو قرآن میں نہ ہو۔ ہر انسان کو قرآن سے اس کی سوچ کا، اس کے سوال کا جواب ملتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ 8 ارب انسانوں کے دماغوں میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیتی ہے، جو اس وقت 8 ارب دنیا پہ موجود ہیں۔ اور ہر پڑھنے والے کو یہ لگے گا کہ جیسے یہ کتاب اس کے لیے لکھی گئی ہے۔ یہ ہے اصل معجزہ۔ یہ کتاب ہر انسان سے بات کرتی ہے، ہر انسان کے ذہن میں جو خلش ہے، جو سوال ہے، اس کا جواب دیتی ہے۔ اور ہمیں اس کتاب سے علماء نے دور رکھا ہوا، یہ کہہ کے کہ قرآن کو ڈائریکٹ پڑھنے والا گمراہ ہو جاتا، نعوذ باللہ۔ پورے قرآن میں اللہ حکم دے رہا ہے انسان کو کہ اے انسان، یہ کتاب میں نے تیرے لیے نازل کی ہے، اس کو پڑھ، غور کر، فکر کر۔ اور تمام کے تمام علماء کہتے ہیں کہ قرآن کو ڈائریکٹ پڑھنے سے آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ان تمام کا یہ بیان صرف اس لیے ہے کہ اگر لوگ خود سے قرآن پڑھیں گے تو مولوی کی ضرورت ختم ہو جائے گی، اور لوگ سوال کریں گے اور مولوی کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ مولوی جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تھانے میں جو تھانے دار ہے یا اس سے بڑے ادارے میں جو تھانے دار ہے، جس طرح اس کا روب ہوتا ہے، مولوی بھی اپنا روب اس سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ ان پہ بھی مولوی کا روب ہوتا ہے۔ مولوی نے خود کو ایک ہوا بنایا ہوا ہے، دین کو اپنی جاگیر بنا رکھا ہے، اور ہم اس کی سب سے بڑی وجہ ہم ہیں۔ ہماری وجہ سے مولوی دین کا ٹھیکیدار اور جاگیردار بنا ہوا ہے۔ خود سے علم حاصل کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب انسان اللہ کا تعارف حاصل کر لیتا ہے تو پھر معاملہ آتا ہے رسالت پہ۔ اللہ کے متعلق جو عقائد ہیں اس پہ تو بظاہر کوئی اتنا اختلاف نہیں ہے، لیکن ہمیں وہ بھی صحیح نہیں سمجھائے گئے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں جو میری سمجھ میں آیا کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، ایسی اور کروڑہا اربہا مخلوقات مل کے اللہ کی ذرا سی تعریف کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ خالق ہے سب کا۔ تمام انبیاء، تمام فرشتے، تمام نیک انسان، تمام نیک جنات اور دوسری تمام جو معصوم مخلوقات ہیں، وہ ساری کی ساری مل کے اور اس جیسی کروڑہا اور بھی بنا دے اللہ، تو یہ اللہ کی چھوٹی سی تعریف کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ میں تعریف کہہ رہا ہوں، اللہ کی چھوٹی سی تعریف۔ جو اللہ کی صفات ہیں وہ تو بہت بلند ہیں۔ میں یہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں چھوٹی سی تعریف، جس طرح اللہ قرآن میں مثال بیان کرتے ہیں مچھر کی، مکھی کی، اللہ کی تو ہر تعریف بہت عرفہ، بہت اعلیٰ، بہت بلند ہے۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ یہ تمام مل کے بھی اللہ کے بالکل کہیں قریب قریب بھی ان کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ اللہ اس ذات کا نام ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسول اس دنیا میں بھیجے،
فرقوں نے ان رسولوں کو تختہ مشق بنایا اور اللہ کے مقابلے پہ لا کھڑا کیا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے اس پہ بات ہوگی۔ اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، خود سے علم حاصل کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔